پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑوں کو، دوست احباب کو السلام علیکم۔ جناب، اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ کہیں پہ ہے اور وہ ملحق ہے ایویکویز ٹرسٹ پراپرٹیز بورڈ سے، اس کی املاک ہیں، اس کے ساتھ اس پہ لگا دیں، کوئی تختے وختے لگا دیں کہ 200 سال پرانی قبر ہے، کسی بزرگ کا مزار ہے، پھر آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، یا اس کو آپ قبرستان ڈکلیئر کر دیں۔ پاکستان میں یہ کھیل ہے، بڑے عرصے سے جاری ہے۔ آج ہم اس کھیل کے حوالے سے آپ کو کچھ تفصیلات بتائیں گے کہ کس طرح سرکاری املاک، سرکاری اراضی پہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ پلازے بھی بن جاتے ہیں، دکانیں بن جاتی ہیں، گھر بن کے کرائے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کاغذوں میں وہ لکھا ہوتا ہے قبرستان ہے۔ جی جناب، سپریم کورٹ نے 2 سال پہلے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز بورڈ کے فارنزک آڈٹ کا حکم دیا۔ مارچ 2021 میں اس کے فیز 1 کا آڈٹ بھی مکمل ہوا، اور وہ پھر 1 مین کمیشن جس کی قیادت سربراہی ڈاکٹر شعیب سٹل کرتے ہیں، ان کے پاس وہ رپورٹ آئی اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ دوسری رپورٹ جو تھی فیز 2 کی رپورٹ، وہ بھی مئی 2022 میں ڈاکٹر شعیب سٹل صاحب کے پاس پہنچی، اور انہوں نے، چونکہ یہ 1 مین کمیشن سپریم کورٹ نے قائم کیا تھا اقلیتی پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر یہ اضافی ایک فریضہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا، تو دوسری رپورٹ یعنی مئی 2022 میں جمع کروائی گئی، جبکہ ایویکوی ٹرسٹ بورڈ جو ہے وہ ابھی تک اس کے نیچے جتنی بھی جائیداد ہیں، اراضی ہیں، کمرشل پراپرٹیز ہیں، ان کا ابھی تک آڈٹ چل رہا ہے۔ اب ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز بورڈ 1975 میں ایک ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 1947 کے بعد سے جتنے لوگ پاکستان سے نقل مکانی کر گئے تھے، خاص طور پہ ہندو اور سکھ، ان کی جو یہاں پہ رہ جانے والی جائیدادیں تھیں ان پہ نظر رکھی جائے، ان کا انتظام سنبھالا جائے۔ پھر اسی طرح 1971 میں بہت سارے بنگالی جو بنگلہ دیش چلے گئے، ان کی جائیدادیں یہاں رہ گئیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، تو یہ پھر ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز بورڈ نے ان تمام جائیدادوں کو اپنی نگرانی میں لیا، اور اس کے بعد سے اس کے اوپر بہت ساری ایسی جائیدادیں جہاں سے اس کو کرائے بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ کاروبار چل رہا ہے۔ پراپرٹیز جو ہیں وہ ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں۔ آپ کوئی بھی شہر کا نام لے لیں، لاہور، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، شیخوپورہ، کراچی، حیدرآباد، ہر جگہ پہ ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کی پراپرٹیز موجود ہیں۔ اور صرف قصور میں آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی کوئی 1605 ایکڑ زمین تھی، جو کہ کسی بااثر شخص نے مختلف طریقوں سے اپنے نام منتقل کروا لی۔ سکھر میں 5302 ایکڑ زمین تھی، وہاں بھی کوئی بڑے ماشاءاللہ بااثر صاحب تھے، تو انہوں نے ملا کے ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے حکام کے ساتھ وہ اپنے نام منتقل کروا لی۔ اب جو اس کا پہلے فیز میں ایویکوی ٹرسٹ بورڈ پراپرٹیز کا جو پہلے فیز کا جو آڈٹ ہوا، دوسرے فیز کا بھی بلکہ، جو کہ اس وقت چل رہا ہے، اس سال اگست 2023 تک کا کی جو رپورٹ سامنے آئی، اس کے مطابق ہوا یہ کہ کوئی کراچی میں 9545 ایکڑ زمین پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے۔ کل مقبوضہ زمینیں جو ہیں، جو کہ ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کی ہیں، جن پہ قبضہ ہوا ہے ناجائز، وہ کوئی 14,500 ایکڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ اب جب سے یہ آڈٹ وغیرہ شروع ہوا اور ڈاکٹر شعیب سٹل صاحب کے پاس یہ ذمہ داری آئی، تو اس وقت سے کوئی 4,509 ایکڑ زمین بازیاب کرائی جا چکی ہے۔ یہ کوئی 32% بنتا ہے، جبکہ باقی ماندہ یعنی 9,972 ایکڑ ابھی بھی انہوں نے بازیاب کرنی ہے۔ اس طرح فورنزک آڈٹ کے نتیجے میں اگست 2023 تک ٹرسٹ کی جائیدادوں کی مد میں کوئی 80 کروڑ کے قریب واجبات وصول کیے ہیں۔ 80 کروڑ یعنی، اور اس کے علاوہ کوئی 2 ارب روپے کے واجبات وہ ابھی باقی ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ ایک ادارہ ہے، اس کی پراپرٹیز ہیں، اور اس کے کرائے وصول کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔
اب اس کی میرا خیال ہے وہ وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اس میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. اب ٹرسٹ کی جائیدادوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک ایسی بھی مثال ہے کہ وقف اراضی کی ملکیتی اراضی کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا. تب کاغذوں میں وہ قبرستان ہے جبکہ اس کے ارد گرد کاروباری سرگرمیاں ہو رہی ہیں. صرف پنجاب میں کوئی 400 کے قریب ایسی پراپرٹیز ہیں جہاں پہ کاغذوں میں وہ قبرستان ہیں لیکن دراصل وہاں پہ کاروباری سرگرمیاں، پلازے بنے ہوئے ہیں یا گھروں پہ گھر بنا کے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں یا دکانیں وکانیں وہاں پہ قائم ہیں. اب نتیجہ اس کا ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز بورڈ کے حکام یہ مختلف جرائم میں ایک لحاظ سے ملوث ہیں، ملی بھگت ہے. اب کیا کر دے کہ یہ اپنی زمینیں جو ہیں اپنی مرضی سے ملا کے دوسروں کے نام منتقل کر دیتے ہیں، کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہیں اور کرائے کا پھر فالو اپ نہیں کرتے ہیں. اس کی شاید وجہ یہ ہوگی کہ یہ کرائے میں حصہ دار ہوں گے، یعنی ان کو باہر سے بالا ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہوں گے. زمینوں کے سودے کر لیتے ہیں، ٹرسٹ کی زمینیں اس میں شامل کروا دیتے ہیں، جان بوجھ کر وقف زمینوں پر قبضہ کروا کر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہونے دیتے ہیں. کرائے میں حصہ داری میں نے آپ کو پہلے بتایا. پھر کرائے وصول نہیں کیے، غالباً متعلقہ جو افسران کو گھر بیٹھے اس کے بدلے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو پھر تکلیف کیوں کریں، کیوں فالو اپ کریں کہ جائیں اپنے کرائے داروں سے کرائے وصول کریں. اور پلازا، فلیٹ، زمینیں اب یہ لگتا ہے کہ یہ حکام کی کمائی کا ذریعہ ہیں. اسی وجہ سے جو ون مین کمیشن نے، جو آڈٹ والوں نے خط لکھے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو حساب کتاب کے لیے کہ آپ کے ہاں وقف پراپرٹی پہ کہاں پہ قبضہ ہوا ہے، کتنے قبرستان ہیں ایسے جہاں پہ کاغذوں میں وہ پوچھ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ قبرستان کتنے ہیں. اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات کے لیے ابھی بھی حکام منتظر ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ ٹرسٹ بنا 1975 میں، یہ ٹرسٹ بورڈ بنا، اس کے بعد سے تقریباً ہر حکومت نے اس بورڈ کو اپنے من پسند افراد کی یہاں تعیناتی کے لیے استعمال کیا، اور 2-3 سال کے لیے جو بھی آتا ہے اور معلوم نہیں اس میں سے پھر کس طرح وہ بیچارے اپنی جیبیں بھر کے چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ کار سے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ کئی جائیدادیں ہیں جن کا عطا پتہ نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کے کرائے سرکاری کھاتے میں نہیں آ رہے ہیں، اگر سرکاری کھاتے میں آتے ہیں تو بہت کم، یا پھر آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز بہت زیادہ ہیں. اور سندھ میں بتایا گیا ہے کہ زمینوں کی بازیابی جو کہ ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے انڈر ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ماشاءاللہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے بڑے قانون پسند لوگ ہیں وہ تو، اور کافی غربت کے مارے ہوئے بھی ہیں، کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی. لہٰذا وہ بیچاروں کا کاروبار لگا ہوا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتے کہ کون کتنی زمین پہ کہاں پہ قابض ہے. تو یہ ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک جھلک دکھا دیں کہ کس طرح سرکاری وسائل کی لوٹ مار ہوتی ہے عام لوگوں کے ساتھ ملا کے، بااثر شخصیات کے ساتھ ملا کے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری ادارے ہوں، سرکاری وسائل ہوں، وہ لٹ رہے ہیں، جبکہ عوام جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا مداوع بہت اس وقت مشکل نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ایک آکٹوپس ایک جانور ہے جو کہ بہت سارے اس کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں، وہ ہر طرف پھیلا ہوتا ہے. یہ لگتا ہے کہ جو کرپشن ہے وہ ایک آکٹوپس کی طرح اس کے ٹینٹیکلز پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر اس کا نشانہ پھر سرکاری املاک، سرکاری اراضی بنتی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو چوکیدار جو اس کے ہوتے ہیں وہی چوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب چوکیدار چوروں کے ساتھ مل جائیں تو ظاہر ہے نقصان پھر گھر والوں کا ہی ہوتا ہے.